ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، ہمارے خیالات اور تصورات وہ نہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور کہے ہیں، تو پھر ہمیں بھوکا اور پیاسا رہ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ معمولات میں ہم بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر آج میں آپ سے بات کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور بل عمل به۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ ہم نے سنا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے پیچھے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ جھوٹ ایک ایسا ناسور ہے جس نے ہمارے معاشرے میں جڑیں پکڑ لی ہیں۔ تجارت ہو یا عام زندگی ہو، جھوٹ کا سہارا عموماً لیا جاتا ہے دوسرے کو باور کرانے کے لیے، کسی دوسرے شخص کو حقیقت سے دور رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ روزہ حقیقت میں ہماری تربیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس روزے سے ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں، ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا کہتا ہے اور ہر اس کام سے دور رہیں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نیک اعمال کی بھی پابندی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں ہماری روش یہ ہو کہ ہم ساتھ ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہوں، جھوٹ بھی بول رہے ہوں، جھوٹ پر عمل بھی کر رہے ہوں، اس طرح کی دوسری برائیاں بھی ہمارے اندر ہوں، ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، ہمارے خیالات اور تصورات وہ نہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور کہے ہیں، تو پھر ہمیں بھوکا اور پیاسا رہ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ تو ہے ہی تربیت، روزہ تو ایک عملی مشق ہے کہ جس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جس وقت کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، اس وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور رکھتے ہیں اور ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گناہ اگر زندگی بھر ہمارے ساتھ رہیں، گناہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں، تو پھر اس طرح کے نیک اعمال جیسے روزہ، جیسے نمازیں، جیسے نوافل، جیسے اذکار، ان نیک اعمال کا قطعاً کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کر رہے ہوں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے نمازیں پڑھ لی، لیکن ہماری زندگی میں کسی کو اذیت دینا ہو، کسی کو تکلیف دینا ہو، کہیں پر جھوٹ ہو، کہیں پر بے ایمانی ہو، کہیں پر دغا ہو، کہیں پر دھوکہ ہو، کہیں پر چولی ہو، کہیں پر غیبت ہو، اس طرح کے باقی جرائم اور باقی گناہ اگر ہماری زندگی میں ہیں تو پھر نہ ہمارے روزے کا کوئی فائدہ، نہ ہی ہماری نماز کا کوئی فائدہ۔